ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. اس وقت آپ کو براہ راست لے جاتے ہیں سپریم کورٹ, جہاں اس وقت جبری گمشدگی کے حوالے سے کیس کی سماعت کی جا رہی ہے. کا ایک چھوٹا سا پیراگراف میں تھا, وہ میں نے پڑھ لیا. جی آپ نے کر لیا. اس میں پیرا 19 پھر مجھے اجازت ہے پڑھنے کی. That despite the orders of the Supreme Court, the practice of enforced disappearances continues in Balochistan even today, with citizens disappearing and reappearing at the whims of the state. The federal government has not complied with the order of the Honorable Supreme Court. The entire province is slowly but surely being alienated through such practices. اگر سر اب میں فگرز کو پڑھنا چاہتا ہوں. فگرز آف مسنگ پرسنز that recently the caretaker Prime Minister Anwar ul-Haq Kakar claimed that as per a subcommittee of the United Nations, around 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. By the official figures, even otherwise, since the caretaker Prime Minister has accepted that at least 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan, where are these people? Which detention facilities have they been kept in? Under what law have they been detained? And why are they not being produced before a court of law? ایک سوال آپ سے ذرا پوچھ لوں میں, یہ کوئی لسٹ آپ نے لگائی ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں اور یہ کون سے پیریڈ میں مسنگ ہوئے ہیں؟ سر میں نے ریلائے جو کیا ہے, نہیں کوئی لسٹ آپ نے لگائی ہے ہمارے سامنے کہ جی فلاں شخص اس تاریخ کو مسنگ ہو گیا؟ سر جو تو اب یہ ہمیں نہیں پتا, یہ 10 کیونکہ ایک جگہ آپ نے لکھا ہے 14 سال سے مسنگ ہے. اب 14 سال میں کون سی حکومت تھی, کون لوگ رسپانسبل تھے, تو ہم اگر ایک چیز ہو نا کہ جی اگر وہ ڈیٹ وائز اگر نام ہمارے پاس ہوتے تو پھر ہم کنسرن لوگوں کو, ہو سکتا ہے اس میں آپ کی حکومت کا پیریڈ بھی آ جائے, ہو سکتا ہے کسی اور حکومت کا بھی پیریڈ آ جائے, تو وہ پتہ چلے گا نا کہ ڈیٹ وائز, نیم وائز اور ڈیٹ وائز. کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی 50 کی یہ غلط ہے, اس سے فگر کہیں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہو, مگر ہمیں تعین کیسے کریں گے اس بات کا؟ ایک نام ہوگا نا, کوئی مسنگ ہوگا تو اس کا بھائی, بیٹا, باپ کوئی آ کے کہے گا نا میرا شخص مسنگ ہے اور بتائے گا فلاں تاریخ کو مسنگ ہے. تو ایسی کوئی لسٹ بنی ہے آج تک؟ جی سر میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں. پیرا 11 میں ایک منٹ, یہ جو آپ نے خود فگر دی ہوئے نا پیرا 10 کے اندر, جی یہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے, cases disposed of up to December 2002 7001, یہ ڈسپوز آف کیا ہے؟ یہ ریکوری ہوئی ہے 7000 کی. یہی میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ریسپونڈنٹ نمبر 11 یہ کمیشن ہے. کمیشن آ کے سارا ریکارڈ وہ پیش کرے گا, کیونکہ میری رپورٹ اتھینٹک نہیں ہوگی. 7001 کا مطلب یہ 7001 جو مسنگ پرسنز ور ریکورڈ, اور کیا ہے یہ؟ جی سر میں اسی پہ لکھا ہوا ہے سر, کیسز ریسیوڈ اپ ٹو December 22 9203, cases received registered in January 2023 91, total number of cases ان کے پاس جو گیا 9294, cases disposed of up to 2022 7001. اب یہ disposed of میں یہ صرف رپورٹ تو پھر وہ دیں گے کہ کیا کوئی بندہ ملا نہیں, یا مل گیا ریکور ہو گیا, یا کسی مقدمے میں انوالو تھا. یہ کون سا کمیشن ہے؟ یہ کمیشن سر جو ریسپونڈنٹ نمبر 11 اس کا پہلا پیج ہے, اس کا دوسرا پیج کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ یہ اس کا یہ جو آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا ہے کہاں سے لیا ہے؟ یہ پورا میں دکھائے نا کس نے یہ ایشو کیا ہے. 1 فروری 2023 کی جو رپورٹ ہے نا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز جو ہے اس کی کمیشن, یہ آپ نے ویب سائٹ کا ذکر تو کیا ہے مگر وہ پورا ڈاکیومنٹ کہاں ہے؟ یہ آپ ذرا دیکھیں ویب سائٹ پہ کھولیے. یہ جو آپ کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز, ڈائریکٹریٹ جنرل سول ڈیفینس بلڈنگ اسلام آباد, اس کا ویب سائٹ ہے COIOED.PK. یہ پورا ڈاکیومنٹ ہمیں دکھائیے نا, یہ کس نے ایشو کیا ہے ڈاکیومنٹ؟ ان کے میں دیکھتا ہوں کون ہے کمیشن کے اب ہیڈ. یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان کو دوبارہ رینیو کیا ہے سر, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. He is also a respondent number 11 میں نے ان کو بنایا ہے سر. You want him changed? You're satisfied with him? میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا پراپر کمیشن ہے وہ بنے, تاکہ وہ پراپرلی یہ جو ابھی اس وقت مسنگ پرسنز ہیں ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرے. اور
اور ڈیٹا جو ہے وہ لینے کے لیے میں نے ریکارڈ کے لیے ان کو ریسپونڈنٹ نمبر 11 آپ کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا؟ نہیں سر نہیں، یہ تو 2011 میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں پرابلم. آپ کی حکومت نے ان کو چینج کر دیا؟ کسی حکومت نے چینج نہیں کیا آج تک. نہیں، ہم آپ سے جو سوال پوچھتے ہیں اس کا آپ جواب نہیں دیتے. سر نہیں، میں نے وہی کہا نا، جناب نے میرے سے پوچھا تو اس لیے وہ جب تک پاکستان میں وہ میں جملہ دوبارہ استعمال کر لوں گا، سر the truth will set you free. بالکل ٹھیک ہے سر. میں وہ جو سچ ہوتا ہے وہ سب سر کے سچ اسی کا ہوگا. بتا رہا ہوں سر، 11 سے لے کر آج تک 23 تک وداؤٹ چینج آج تک وہ کوئی ایک You are thoroughly satisfied with his working, correct? لیکن ذمہ داری لیجئے نا. میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتا سر. نہیں لیں گے ذمہ داری. میں کیس تو خارج کرا سکتا ہوں، غلط کام کی ہم ذمہ آپ داری کا کیس خارج بھی نہیں کرنے دیں گے. ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈیں گے. انشاءاللہ یہی ہمارے جناب سے ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی سر. دیکھیے یہ پاکستان سب کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور اتنی جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں، یہ جب تک ہم مشترکہ طور پہ اس کو ختم نہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے، وہ بات پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی اور چلتی رہے گی اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. یہ سر پیج پورا پیج 91 پہ لگایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے پہ بھی انگلی رکھے اور دوسروں پہ پھر بہتر اچھا لگتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بعد میں وزن بھی بڑھتی ہے تھوڑی سی. جی اب آپ کون سی پیج پہ بتا رہے تھے؟ سر یہ پیج 91 پہ ہے جو جناب نے فرمایا تھا نا کہ ان کو وہ پورا پرنٹ نکال دیں. پیج 91 پہ پورا لگا ہوا ہے سر، وہ اس کا جو ویب سائٹ سے نکالا گیا. اچھا یہ اس میں جو بریک اپ آف دی یہ ہے. نہیں میں صرف چاہ رہا تھا کہ ایک اگر پورا ہمیں ایسا وہ آ جائے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، لسٹ، ناموں کی لسٹ. یہی ریسپونڈنٹ نمبر 11 دے گا سر آپ کے پاس. دے گا. آپ نے ان کو ایک خط لکھا؟ نہیں سر. دیکھیں اب یہی تو بات ہے نا. اب آرٹیکل 19A ذرا پڑھنے نہیں پڑھ لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. جی. اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی کام تھوڑا سا کبھی کر لیں تو اچھا ہوتا ہے سب کے لیے. آرٹیکل 19A پڑھیے. 19 ہے، پھر وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ بھی تو ہے. بلکہ کمشنر بھی ہے یہاں، بلکہ اسلام آباد میں کمشنر بھی لگا ہوا ہے. جی سر. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. آپ نے کوئی چٹھی لکھی کمیشن کو کہ مجھے برائے کرم ان کے نام کی لسٹ دے دیجئے؟ نہیں سر، میں نے ان کو ریسپونڈنٹ بنا دیا اس لیے کہ تاکہ وہ سارا ریکارڈ. ابھی آپ نے شاید ہمارا ججمنٹ نہیں پڑھا. سپریم کورٹ نے خود اپنے اوپر خلاف اپنے آرڈر کر دیا ہے کہ جی انفارمیشن مانگی ہم دیں گے آرٹیکل 19A کے تحت. ٹھیک ہے. دیا انفارمیشن جو ایک صاحب نے مانگا ہم نے دے دیا ان کو. تو آپ بھی تھوڑا سا اگر مانگ لیں ان سے شاید آپ کو مل جاتا، ہمارا کام آسان ہو جاتا کہ وہ بتا دیتے کہ جی یہ لسٹ ہے لوگوں کی، یہ آدمی فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے، یہ فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے. تو پھر ذرا سا ایک جنرل سی بات جو ہم کر رہے ہیں نا، تو ذرا ہمیں بھی مدد ملتی اور مسئلے کے حل تک ہم پہنچ بھی پاتے. ٹھیک بات. تو یہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ ہاں بھی لسٹ ہے. تو وہ کب سے تاریخ ڈیٹس بھی لکھی ہیں اس میں یا نہیں؟ یہ تو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، تو ویب سائٹ پہ اویلیبل انہیں رکھا ہوا ہے. پرنٹ نکال کے جمع کرا سکتے ہیں. نہیں ڈیٹ لکھا ہے، ڈیٹ وینٹ مسنگ کب سے کب شروع ہوتا ہے؟ ڈیٹ وائز ہے یا نیم وائز ہے؟ کیسے رینڈم ہے؟ ڈیٹ پرسن وینٹ مسنگ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2002 سے 2001 سے 2001 تو کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال 23 سال 3 ایئرس. تو اس میں آپ کتنی دفعہ منسٹر رہے؟ یہ ذمہ داری سب کو لینا پڑے گی. ٹھیک ہے. اب ایک منسٹر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مسنگ پرسنز کی کیسے حفاظت کریں گے؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے
If federal minister's bill disappears and the federal minister is not bothered. पूरी असेंबली को बॉदर दुनिया भर में एक चीज होती है रेजिग्नेशन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक वो शायद वो रिवाज शुरू नहीं हुआ है ना अभी तक। आप काम नहीं कर सकते तो किसी और को करने दें, काम करके दिखवाइए। जी पूरी नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी थी कि उनका एक बिल है, वो क्या है। आपने इतना सीरियस एलिगेशन लगा दिया सेनेट पे, चेयरमैन सेनेट पे, और वो चलिए मुखालिफ पार्टी के होते तो फिर भी समझ आता है कि जी उन्होंने दबा दिया मेरा बिल, मगर वो भी आपकी तवज्जुह से चेयरमैन बने तो फिर जरा आप जिम्मेदारी भी कबूल कर लें थोड़ी बहुत, या फिर कहते कि ये चेयरमैन तो हमारे खिलाफ है तो इसको फिर मूव कर देते। मेजॉरिटी तो थी आपके पास सेनेट में, अभी भी शायद सेनेट में आपकी मेजॉरिटी है। नहीं सर, मेजॉरिटी नहीं। अच्छा, तो खैर उस वक्त तो होगी ना, उस वक्त भी नहीं थी मेजॉरिटी, उस वक्त भी नहीं थी। फिर भी आपने चेयरमैन बनवा फिर भी वो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया। मेजॉरिटी के आपने चेयरमैन बनवा लिया। वो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी था, फिर पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ लेकर आए, बल्कि सब मिलके लेकर आए उसके खिलाफ अदम एतमाद रेजोल्यूशन पास हो गई। दूसरी दफा पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया था, प्रोबेबली पता नहीं कैसे आप बहरहाल वो रेजोल्यूशन पास होगी 64 वोट से आई थिंक, और जब उनके खिलाफ खुफिया वोटिंग हुई वो नाकाम हो गई। कौन खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन में? उनके मुकाबले में था यूसुफ रजा गिलानी साहब आई थिंक। नहीं, बिजंजो साहब नहीं थे। हाँ यस यस, आई एम सॉरी, हाँ बिजंजो साहब थे, मरहूम जो फौत हो गए, हासिल बिजंजो आई थिंक ही वाज। हासिल बिजंजो था। यस यस, मेजॉरिटी तो उनके पास थी। मेजॉरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए। 62 या 64 वोट्स मिले। जब वो खुफिया वोटिंग हुई वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम एतमाद नाकाम हो गया। तो वोट भी मिसिंग हो गए, वोट भी मिसिंग हो गए, और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया। वोट भी मिसिंग हो गए, बिल भी मिसिंग हो गई। तो लोग तो पहले से मिसिंग हैं। का केस है, कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने। लोग तो पहले से मिसिंग हैं, अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम कर रहे हैं। ये देखिए, एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है। बिल्कुल है। या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है। अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया। तो ये भी कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। फिर आपने चेयरमैन भी अपना सिक्योर कर लिया, अपना नहीं, हमें नहीं पता, हमें अपना कैसे नहीं है ना सर, जिनका है वो उनका है। गुड लक टू यू। जिनका है वो उन्हीं का ही है, अल्लाह उन्हीं को ही नसीब करे। नहीं ये बात नहीं है ना। देखिए, या तो आप कहेंगे जी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है, ये नहीं हो सकता कि जी जब मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, तो बस फिर ठीक है, बाकी बातें गलत हैं। तो जिम्मेदारी जब तक कबूल, देखिए शोएब शाहीन साहब, गलतफहमी भी तो हो सकती है। दिस इज अ न्यू ईयर, ठीक है। ये अगर मुझे पहले पता था तो शायद ये केस कल लग जाता, मगर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं गलती से काफी अरसे बाद में छुट्टी पे गया, तो कि जरा रिफ्रेश हो जाए मेंटली इंसान। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो फिर ये हमने फौरन टेकअप किया। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हमें आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस दिस है। कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, इवन दोज who may have other points of view, ठीक है ना। अब चले मजीद आगे बढ़ते हैं, और आप क्या चीज की निशानदेही करना चाह रहे हैं? जी सर, बस मैं ये मेनली ये 91 पेज पे जो ये है, तो इसके बारे में भी जो इस वक्त उनकी अपनी रिपोर्ट है, 2256 जो रजिस्टर्ड है उनके पास केसेस, वो मिसिंग है बकौल उनके। नहीं, मतलब ये मिसिंग कोई इस मौजूदा गवर्नमेंट में हुए हैं। मैं हमें सिर्फ डेट्स में देखना चाह रहा था कि ये, क्योंकि आपने कहा 2011 कौन सा 2001, तो वी कांट होल्ड द पर्सन इन चार्ज टुडे फॉर 2001। ठीक है, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि अब कितने मिसिंग हैं, इस गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हैं, पिछली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हुए, उससे पहले वाली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग है। ईयर वाइज डेटा देना चाहिए, ईयर वाइज, तो फिर सही पता चले। हम जो तो वेबसाइट पे अगर फिर लोग मिनिस्ट्री तो एंजॉय करें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एंजॉय करें और कहें जी सब काम कोर्ट का है, हम तो लोगों को ढूंढ के नहीं निकलवा सकते हैं। हम भी तो सरकार के तवज्जुह से करेंगे ना जी, कि भाई जिसको आईजी को दें हुक्म या एसएचओ को दें,
ऐसे ही होगा ना, हमारे पास कोई अपने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो बैठे हुए नहीं कि जाके लोगों को दरियाफ्त करके आए, ऐसी तरीके कार ऐसी मुल्क चलते हैं। तो जब तक ये जिम्मेदारी या तो तस्लीम करे ना कि हमारे ज़माने में इतने मिसिंग हुए, ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, जो तो नहीं डेटा अवेलेबल फ्रॉम द वेबसाइट, ज़माने में कोई मिसिंग हुआ पर्सन या नहीं हुआ? मेरे सर नॉलेज में नहीं है अभी, तो जो कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में सिर्फ वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं। जब ईयर वाइज डेटा आप देंगे तो फिर आपके एफर्ट्स भी पता चलेंगे ना कि जो तो सर वेबसाइट से आपने उसके लिए क्या किया, मतलब क्या एफर्ट्स, जो तो वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं जमा करा दूंगा। जो नहीं अवेलेबल होगा, जैसे मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनको हम होल्ड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टू देयर टेन्योर। नेचुरली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर टेन्योर। कहेंगे जी मैं तो नहीं था उसका, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये शख्स आपकी टेन्योर में मिसिंग हो गया, बताइए। वो ये तो बात सही है आपकी, अगर जो लोग आपके टेन्योर में मिसिंग हुए वो पे शायद आप हमें थोड़ी बता सकेंगे कौन लोग हैं। और फिर पुराने टेन्योर में 2001 आई डोंट नो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स थी। तो दिस thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. ठीक है, बिल्कुल ठीक। Some I know not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. लोग चले जाते हैं जहाज पे, कुछ और तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो रिवाज है ना पाकिस्तान में तंजीम ज्वाइन करने का, ये कहीं दुनिया में नहीं होता है। अपने लोगों से कोई जंग नहीं लड़ते हैं। ये भी एक अजीब सिस्टम शुरू हो गया, ये भी खत्म होना चाहिए। प्राइवेट आर्मीज आर टोटली इलीगल बैंड, पीपल आर किल्ड, मर्सिलेसली किल्ड, एंड हु किल्स देम, उनका भी जिक्र आप नहीं करते हैं। आपको पता है लोगों ने कत्ल भी किए हैं। ठीक बात। आपको पता है जजेस कौन कत्ल हुए हैं? For a lawyer to not to mention the name of a judge is surprising. इनको मर्डर किया। जी फेडरल कोर्ट चीफ जस्टिस बल्कि इत्तेफाक के बाद नूर मोहम्मद मस्कान जाई साहब, वो हमारे बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी थे। रेफरेंस पढ़े आपने उनके लिए? बहरहाल हमने दुआ की। किसने उनको मर्डर किया? दहशतगर्दी थे नेचुरली। किसी तंजीम ने नाम लिया, हमने किया। अच्छा, मेरे वो नॉलेज में नहीं था। क्यों नहीं है नॉलेज में? जो हमने तो उनको दहशतगर्द समझ के। आप इतने सीनियर वकील हैं, ही रिमेन चीफ जस्टिस ऑफ 2 कोर्ट्स। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, so very honorable man sir, we have a lot of respect for him. The fact is that he was a chief justice of 2 courts. My lord. Not remembered, why? कि जो ये भी हमें चीजें देखना होंगी ना, and that is not, surely you're not blaming the state for that. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, I went, you know where he was murdered? आपको पता है कहाँ मारा गया उनको? I think तुर्बत या पता नहीं कौन सा एरिया, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, सॉरी। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। वो एरिया तो मुझे ये जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मस्जिद में थे, नमाज पढ़ रहे थे अपने घर के सामने की मस्जिद में थे। मैंने बल्कि उनके और बेटे से भी दुआ की। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद गया था। जी साहब, बल्कि उनको मस्जिद में मारा गया और वो पढ़ रहे थे नफिल। सब लोग चले गए थे, तो वो और उनके ब्रदर इन लॉ थे साथ। बल्कि इत्तेफाक से उसी दिन उनका कोई गार्ड वार्ड छुट्टी पे था या जो भी। गार्ड वो खिड़की से उन्होंने मारा। वो हर मेरे ख्याल में तो गार्ड होने ही नहीं चाहिए, लोग महफूज होना चाहिए। मगर ये जो फीलिंग्स है ना, ये क्यों है? देखिए, ये भी तो ये मुल्क के दुश्मन नहीं है लोग जो कत्ल करते हैं। बिल्कुल दुश्मन है सर, तो नहीं। ये देखिए, ये जरा सा ये बातों को भी जरा मद्देनजर रखें ना कि ये चीजों को अब उनका, क्योंकि वो शायद हमारे चीफ जस्टिस थे फेडरल शरीयत कोर्ट के, तो कोई नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कोई अच्छे रेफरेंसेस हुए या नहीं हुए। चलिए खैर, आगे बढ़ते। तो अब हम करें क्या, ये मुझे बताएं, जरा फोकस करें अब आप। जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो यही है कि जो नोटिसेस हैं इन सबको किए जाए, और हमारी जो गुजारिशात हैं बिफोर योर लॉर्डशिप, जो इन द शेप ऑफ द प्रेयर्स जो मेरी हैं माय लॉर्ड, उसमें मैं आना चाहता हूँ। दीस आर द बैकग्राउंड्स।
Para 2 say, declare the enforced disappearances are violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution. Declare the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation... शोएब साइन साहब, सॉरी मेरा इम्पोर्टेंट केस है, वो एक और इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ है 11:30 बजे वाला. सर मुझे Shall we continue with this matter tomorrow? जी बिल्कुल ठीक है. नहीं ठीक है आपके लिए. कल कोई और है? हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि वो हमने वो दूसरा. ठीक है, तो अगर हम इसको कल को 11:30 बजे बेंच तो नहीं है, तो देखिए ये सीरियस मैटर है. वी वांट टू गिव यू प्रॉपर हियरिंग. जी ठीक है सर. ठीक है, मगर आप एक चीज जरा से हमें बताइए कि हमारे भी लिमिटेशंस हैं एज अ कोर्ट, क्या क्या हम कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप कोई बुलेट पॉइंट्स बना लें कागज जी पे, ठीक है सर. ठीक, तो भाई हम वंस एंड फॉर ऑल, और आप इस आमना जंजुआ से खास तौर से पूछिए क्योंकि वो शुरू दिन से ये कर रही है इस मसले पे लगी हैं और वो उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है. यहाँ जहाँ तक हमें पता, आपकी कोई वाबस्तगी कोई सियासत पार्टी तो नहीं है ना? नहीं. तो ये इनकी कोई वाबस्तगी नहीं है. ठीक है, इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो किस नौयत के हम ऑर्डर पास करें, किसको क्या करें, ठीक है. तो जरा सा ये आप चीजें जरा सोच लें. जी ठीक है. तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं. जी ठीक है. और इंशाल्लाह whatever we can do, but we should all, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर. ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर करेंगे. ठीक है. पहली बात. दूसरी बात ये है कि हम सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे. बिल्कुल ठीक. ये नहीं कि दूसरे पे उंगली उठाएं और मुझ पे मैं तो ठीक हूँ बस दूसरा है. और तीसरी बात, अगर आप बुरा ना माने, इसको सियासी बात ना बनाएं. सर सियासत तो हम बनाते हैं, लेकिन कोई इंसान आपकी बुरा ना माने, आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है. ऐसा नहीं, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है. ठीक है, तो वो अगर इसको सियासी ना बनाएं. अब जी सर सियासी नहीं होगी. तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं. अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास. आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें उनका कंधा. आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट. बिल्कुल ठीक है. पॉलिटिकल, ठीक है, जो पॉलिटिकल आप दूसरे स्टेजेस हैं सर. पॉलिटिक्स भी अगर इबादत के लिए है, उस नियत से है, तो सबसे अच्छी चीज है. आज भी सेनेट है, नेशनल असेंबली नहीं है. आज आप भी जा सकते हैं सेनेट में. आप आज जाके खड़े होकर जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं. पॉलिटिकल बातें वहाँ कीजिए, दूसरे फोरम्स हैं. मगर अगर हम समझेंगे कि पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, हम वो सॉरी बुरा ना माने, इजाजत नहीं देंगे. नहीं सर, पॉलिटिक्स नहीं. मगर रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए. आइन तो सबके लिए बराबर. तो फिर आप फिर फेयर नहीं हुए ना. आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया. वो अनइंटेंशनल सर हो सकता है, लेकिन हमने 2023 की जो आज प्रिवेलिंग इश्यूज से हमने उनको टेकअप किया. अगर हम शुरू से जाएंगे तो मैं जैसे जनाब के सामने 9000 मोर पर्सन है जो मिसिंग पर्सन में, या जिनके साथ कोई ज्यादतियां हुई हैं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी. हाँ, हमने 2023 का कोई ये नहीं किया कि जनाब हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को तो कहा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स को कहा, जर्नलिस्ट को नहीं किया. ये आप सरकार की तरफ से कौन है इधर? आप हैं? अटॉर्नी जनरल कहाँ है? आ रहे हैं. आज ना बुलाएं, चले हम तो अभी उठ रहे हैं. नहीं, वो दूसरे केस में तो आएंगे, मगर कल आप जरा, अभी तक हमने नोटिस नहीं की है, मगर अगर वो सुने बातें तो जरा मुनासिब होकर आप भी नोट जो हमने बातें की हैं वो भी आप हमें बताएं. और वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल. ठीक है, विद एवरीवन्स असिस्टेंस, एंड लेट्स स्टॉप नेम कॉलिंग एंड रिजॉल्व द मैटर. ठीक है, लेट्स मेक पाकिस्तान strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ठीक है, तो ये जरा आप मद्देनजर रखें. अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलवा लीजिए और वो ब्रीफ भी कर दीजिएगा आज की हियरिंग के मुतालिक, और आगे हम इसमें कैसे चलें. ठीक है, ये वो उस तरह से नहीं है कि आप अपोज करें बस, या उस तरह का पिटिशन नहीं है. दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर व्हिच वी हैव टेकन नोटिस ऑफ. इंशाल्लाह वी विल मूव टू रिजॉल्व इट. और दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग. एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है. अनलेस द राइट टू
protest exceeds, violates other people's fundamental rights. ٹھیک ہے, کوئی پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کا بالکل حق ہے. تو یہ بھی ہمیں شاید ابھی تک کوئی ایسا میٹر ہمارے سامنے آیا نہیں ہے, بٹ وی may touch upon it. تو آپ ذرا اس پہ بھی تیاری کر لیجیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مائلڈ ایڈجوڈیکیٹ کر دیا تھا میٹر جی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مائلڈ ایڈجوڈیکیٹ ہو چکا ہے یہ میٹر. یہ جو پروٹیسٹر کی بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد, اس کا آرڈر پیش کریے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو چکا ہے یا نہیں, کیونکہ میں آئی واز ناٹ ان دا کنٹری کہ کیا ہوا. بٹ وی ہیو ٹو ریزالو دس انشاءاللہ ود ایوری ونس کوآپریشن. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. اس میں پھر ہم کل پہ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں بس لکھ دیں پارٹ ہرڈ ہی کر دینا. جی بس ایک ہی لفظ لکھ دیں پارٹ ہرڈ فار adjourn tomorrow at 11:30 بجے رکھ لیں. ٹھیک, کیونکہ وہ پھر ریگولر بورڈ چلے. ہاں 11:30 بجے رکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. تو آپ کو بھی ذرا ٹائم مل جائے. میرا ایک کنٹمپٹ کا میٹر بھی مائی لارڈ نے کل پہ لیے رکھا ہے, ایک کنٹمپٹ پٹیشن آپ نے. اس کے باوجود کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے کہا ہم نے کہا لیں گے آپ کا کیس, اور آپ پھر نظر ہی نہیں آئے. جی سر, جناب کی مہربانی. دیکھیے اس کے باوجود ہم نے آپ کا کیس رکھ لیا. جی جناب کی مہربانی سے. مگر مہربانی نہیں, مگر آپ بھی تو تھوڑی رسپانسبلٹی کریں نا. ہم تو رسپانسبل ہے. میں میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے, میں بایومیٹرک کرانے کے لیے گیا تھا. تھینک یو سر. سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کے کیس کی براہ راست سماعت جاری تھی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل ہیں. سماعت کے آغاز پر لاپتہ افراد کے درخواست گزار خوشدل خان ملک روسٹم پر آئے. انہوں نے استدعا کی کہ عدالت حکومت کو جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیشن بنا ہوا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کون سا کمیشن بنا ہے, جس پر خوشدل خان ملک نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کمیشن بنایا گیا, لیکن اس نے اب تک کچھ نہیں کیا. عدالت حکومت کو نوٹس کر کے پوچھے کہ 50 سال سے لاپتہ افراد کے بارے میں قانون سازی کیوں نہیں کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ عدالت کیسے پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ فلاں قانون سازی کرو. آئین کی کون سے شق عدالت کو اجازت دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دے. ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ ہم پارلیمان کو یہ حکم نہیں کر سکتے کہ قانون سازی کریں. کل کو آپ ہی ہم پر تنقید کریں گے کہ پارلیمان کو حکم دیا. قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ آپ کو میرے چیمبر میں آنے کی ضرورت نہیں, مجھے درخواست گزار کی جانب سے کوئی پٹیشن نہیں ملی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 قانون بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس قانون کو پڑھ لیں, اگر آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے کہ عدالت قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی, صرف قانون کالعدم قرار دے سکتی ہے. اسی دوران اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین بھی روسٹرم پر آئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ آپ تو اعتزاز احسن کے وکیل ہیں, جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ لطیف کھوسہ کا بیٹا گرفتار ہے تو مجھے وکالت نامہ دیا گیا ہے, ہماری درخواست پر اعتراض عائد کیے گئے ہیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اعتراضات کو خارج کر کے درخواستیں سن رہے ہیں کیونکہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے. میری غیر موجودگی میں کچھ ہوا اور میں نے واپس آتے ہی یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اعتزاز احسن نے درخواست میں کن تحفظات کا اظہار کیا ہے. شعیب شاہین نے جواب دیا کہ لوگوں کی گمشدگی اور پھر ایک طرح سے نمودار ہونے کا نقطہ اٹھایا گیا ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اپنی استدعا بتائیں, جس پر شعیب شاہین نے جواب دیا کہ لاپتہ افراد کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا اور نہ کر سکتا ہے, اسے کرنے کے لیے حکم دیا جائے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کوہاٹ میں آرو کی معطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے آرڈر جاری ہو رہے ہیں, اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. حلقہ پی کے 91 کوہاٹ سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا, ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا. آرو کون ہوگا, اس سے امیدوار کو کیا فرق پڑتا ہے, چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا. مزید جان لیتے ہیں احمد فواد سے. احمد, آج سماعت کا احوال کیا رہا؟
جی بالکل، یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف اسلام آباد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی. اس اپیل پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے معطل کیا گیا. دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اہم ترین جو ریمارکس تھے وہ بھی دیے گئے, اور اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا جو آرو ہے وہ چاہتا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کیے بغیر یہ جو آرڈر ہے وہ کیسے جاری کر دیا. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ریٹرننگ آفیسر کوئی بھی ہو اس سے کیا فرق پڑے گا, بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کی جاتی ہیں. 27 دسمبر کی شام کو پشاور ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا, یہ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا. یہ بھی بتایا کہ 31 امیدواروں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ اس وقت جمع ہو چکے ہیں اور ان کی اسکروٹنی ہونا تھی جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نہیں ہو سکی, جس پر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالا دم قرار دے دیا. جی احمد فواد ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں, پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس اعجاز خان نے نظر ثانی درخواست پر سماعت کی. الیکشن کمیشن کے وکیل کی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا, کہا کہ صرف معطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے. جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا کہ کیس میں اصل درخواست گزار کہاں ہے, جس پر وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم نہیں, وہ خود پیش نہیں ہوئے. جسٹس اعجاز خان نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, کیس 9 جنوری کو ڈویژن بینچ کے لیے لگا ہے. مہنگی ترین بجلی کے ساتھ صارفین سے اربوں کے ٹیکس وصولیاں. بجلی صارفین سے گزشتہ 3 ماہ میں 1300 ارب روپے سے زائد صرف ٹیکس وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. بجلی صارفین سے 3 سال میں 1300 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے. مہنگی ترین بجلی کے ساتھ صارفین سے اربوں کے ٹیکس کی وصولیاں. کامران چودھری سے مزید جان لیتے ہیں. کامران, یہ کیا معاملہ ہے, تفصیلاً بتائیے گا. جی دیکھیں, بجلی کی قیمتوں میں جو اصل قیمت ہے لاگت کی, اس کے علاوہ ٹیکسز کی مد میں جو صارفین سے وصولیاں کی جاتی ہیں اس کا ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے, اور اب تک وہ حاصل دستاویز کے مطابق بجلی صارفین سے 3 سالوں میں 13 خرب 83 ارب 34 کروڑ 50 لاکھ روپے صرف اور صرف ٹیکسز کی مد میں وصول کیے گئے ہیں. ٹیکسوں کی وصولی جو ہے وہ بجلی کی اصل قیمت یعنی کہ لاگت کے علاوہ ہے. 3 سالوں میں پی ٹی وی فیس کی مد میں 25 ارب 70 کروڑ روپے جو ہے وہ بجلی صارفین سے وصولی کی جا چکی ہے. انکم ٹیکس کی مد میں 1 خرب 80 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد وصول کیے گئے ہیں. صارفین نے 3 سالوں میں اضافی ٹیکس کی مد میں 89 ارب 67 کروڑ روپے ادا کیے ہیں. صارفین کی جیبوں سے مزید ٹیکس کی مد میں 24 ارب 99 کروڑ روپے نکلوائے گئے ہیں, جبکہ جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں صارفین نے 9 خرب 74 ارب 80 کروڑ روپے کی وصولیاں کی گئی ہیں. صارفین سے 3 سال میں سیلز ٹیکس ریٹیلر کی مد میں 17 ارب 7 کروڑ روپے, ایڈوانس ٹیکس کی مد میں صارفین سے 3 سالوں میں 6 ارب 49 کروڑ روپے. اسی طرح سے الیکٹرسٹی ڈیوٹی کی مد میں 3 سالوں میں 64 ارب اور 25 کروڑ روپے جو ہے وہ وصول کیے گئے ہیں. یہ وہ تمام ٹیکسز ہیں جو بجلی کی اصل قیمت یعنی کہ لاگت کے علاوہ ہے, اور صارفین ہر ماہ بلوں میں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. 8 قسم کے یہ ٹیکسز ہیں جن پر صارفین کی جانب سے 3 سالوں میں تقریباً جو ہے وہ 13 خرب سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی ہیں. اچھا کامران, ایک طرف تو یہ مہنگی ترین بجلی کے ساتھ صارفین سے اربوں کی ٹیکس کی وصولیاں ہیں, آپ نے پوری رپورٹ ابھی ہمیں بتائی ہے. دوسری طرف گڈو پاور پلانٹ میں 2 روز سے جو ہے وہ خرابی ہے, تاحال اس فنی خرابی کو دور نہیں کیا گیا. جنوبی پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے ہیں جہاں بجلی کی فراہمی معطل ہے, کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, 2 روز قبل یہ گڈو پاور پلانٹ میں فنی خرابی کا واقعہ پیش آیا تھا, اور شدید دھند کے باعث جو اس کا این ٹی ڈی سی کا نظام ہے وہ غیر مستحکم ہے, جس کے باعث یہ فنی خرابی آئی تھی. اور فنی خرابی کو دور کرنے کا دعویٰ بھی این ٹی ڈی سی اور پاور ڈویژن دونوں کی جانب سے کر دیا گیا تھا, لیکن آج تیسرا روز ہے اور تیسرے روز کے باوجود جو ہے وہ یہ فنی خرابی دور نہیں کی جا سکی. 500 kV سے منسلک سرکٹ بریکر جو ہے اس کو نقصان پہنچا تھا, جس کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا جا سکا, اور بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ یہ اس کی تبدیلی میں جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 روز جو ہے وہ لگ سکتے ہیں, جس کے باعث جو این ٹی ڈی سی کا ساؤتھ پر سسٹم ہے وہ شدید ڈسٹرب ہے. ساؤتھ میں ہی اس وقت جو ہے وہ شدید دھند کا راج ہے, اور موسمی حالات کے باعث پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. نیپرا اتھارٹی کی جانب سے این ٹی ڈی سی کو وارننگ بھی دی گئی تھی کہ اپنے نظام کو بہتر کیا جائے, لیکن این ٹی ڈی سی کی جانب سے عدم توجہی کے باعث گڈو پاور پلانٹ پر یہ واقعہ پیش آیا 2 روز قبل, اور ابھی تک جو ہے وہ یہ سسٹم مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا, جس کے باعث
خاص کر کے جنوبی پنجاب، ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، میاں والی ڈویژن اور اس کے ساتھ سندھ کے جنوبی کئی علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ 3 روز سے 24 گھنٹے کے دوران 20 سے 22 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی کی یہ بندش کا سلسلہ جو ہے وہ صرف اور صرف گڈو پاور پلانٹ کی جو تکنیکی خرابی ہے اس کے باعث وہاں پہ رونما ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے شیڈول کے مطابق وہ بھی کی جا رہی ہے، جس سے صارفین کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا بھی ہے۔ کامران چودھری نے ہمیں دونوں خبروں کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹربیونل میں امیدواروں کی جانب سے آروز کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار عالمگیر خان، ارسلان خالد اور ایڈوکیٹ حسنین چوہان نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹربیونل میں امیدواروں کی جانب سے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار عالمگیر خان، ارسلان خالد اور ایڈوکیٹ حسنین چوہان نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ این اے 248 ارسلان خالد نے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے اور انہیں عالمگیر خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، اور انہیں ایم کیو ایم کے امیدوار کے اعتراض پر ارسلان خالد کے کاغذات بھی مسترد کیے تھے۔ این اے 236 پی ٹی آئی امیدوار نے ریٹرننگ آفیسر کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اور انہیں عالمگیر خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹربیونل میں امیدواروں کی جانب سے اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کرے، جہاں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ این اے 127 سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور پر اعتراضات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں شکایت کنندہ کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ این اے 127 سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی منظوری پر اعتراضات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں شکایت کنندہ کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2 سیاسی جماعتوں سے وابستگی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے۔ اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل میں 20 سے زائد اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں۔ اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ ہائی کورٹ میں 9 اپیلیٹ ٹربیونل تشکیل دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے، لاہور میں اپیلیٹ ٹربیونل میں 20 سے زائد اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپیلیٹ ٹربیونل میں 20 سے زائد اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ ہائی کورٹ میں 9 اپیلیٹ ٹربیونل تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں کاروباری ہفتے کا آج دوسرا روز ہے۔ انڈیکس میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ 48 پوائنٹس کی کمی سے 64,613 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں زبردست اتار چڑھاؤ ہے۔ مارکیٹ 48 پوائنٹس کی کمی سے 64,613 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ 48 پوائنٹس کی کمی سے 64,613 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی صورتحال برقرار ہے۔ لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک سپتین علی سے۔ سپتین بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो है स्मोक से काफ़ी जो है कमी दिखाई दे रही है। दूसरी जानब फोग का सिलसिला जारी है, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, जिसके बायस जो है शहरी उन्होंने गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वक्त जो बात की जाए मौसम की तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है कम से कम जो है 21 जो ग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया, और सर्दी के शिद्दत के बाद जो शहरी हैं उन्होंने जो इस सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त जो कि साल 2024 का आगाज हो चुका है, जो कि बच्चों को सर्दी और स्मोक के बायस हुकूमत ने जो मजीद छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त सर्दी की शिद्दत के बायस शहरी गर्म कपड़ों के खरीदारी के हवाले से रश जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम इस वक्त काफी खुशगवार है, सर्दी जो खुशक है। उसके बाद महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि बारिश ना होने के बायस मजीद जो है मौसम खुशक और सर्द रहने का इम्कान है। जी, इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक आयशा नाज से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। इस्लामाबाद में भी शदीद सर्दी का राज है। सुबह सवेरे यहाँ पर शदीद किस्म की धुंध जो है वो देखने में आई है। गुज़िश्ता दिनों अगर बात की जाए तो यहाँ पर धुंध का राज नहीं था, लेकिन आज जो है शदीद धुंध का राज यहाँ पर दिखाई दिया। इस वक्त मैं ब्लू एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर तो सूरज ने अपना दीदार करवा दिया है और धुंध में थोड़ी बहुत कमी भी देखने में आई है, लेकिन इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताना है कि रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और धुंध के बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। इसी तरह अगर दूसरे मुल्क के हिस्सों की बात कर ली जाए तो बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज रहेगा। मरी गिलियात और इससे मुल्हका जो इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद सर्दी का राज रहेगा और पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाई रहेगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी रहेगी। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 11 किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब भी 60% रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर एयर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ की एयर क्वालिटी नाकिस बताई गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताना है कि ये धुंध का सिलसिला जो है रवा हफ्ते जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और सर्दी बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि हर शहरी जो है वो मौसमी बीमारियों में मुब्तला है, नज़ला ज़ुकाम आम है। तो ये डॉक्टर्स की तरफ से भी हदायत जारी की गई हैं और महकमा मौसमियात ने भी ये कहा है शहरियों को कि सर्दी से निपटने के लिए अपनी हिफाजत ज़रूर करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी, अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।